بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to my channel. The naming Yasser Abbas. I have already made some videos about Smart PLS, MOS, VAR PLS and SPSS. Now I am going to start a new playlist or new data analysis in eViews. بیسیکلی میں نے جو اس سے پہلے ویڈیوز بنائی ہیں وہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ اسمارٹ پی ایل ایس موس اور ایس پی ایس وار پی ایل ایس جو تھی وہ سوشل سائنسز کے لیے تھی، جس کے اندر ہم اسٹرکچر ایکویشن ماڈلنگ کو یوز کرتے ہیں. تو وہ آلریڈی میرے چینل پر موجود ہیں اور یہ اب میں اپنی ایک نئی سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں ای ویوز کے اوپر. اور یہ ڈیفینیٹلی ای ویوز اور اسٹیٹا جو ہوتے ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں ٹائم سیریز اور پینل ڈیٹا انالیسس کے لیے. تو آج کی اس فرسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ای ویوز کے بارے میں کہ ای ویوز کے بیسک انٹروڈکشن دیں گے کہ اس میں ہم ڈیٹا کو کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈفرینٹ اس کی جو ونڈوز ہوتے ہیں ان کو کیسے ویو کر سکتے ہیں. تو یہ بیسک انٹروڈکشن ہے ای ویوز 12 کے بارے میں. تو لیٹس اسٹارٹ آر ای ویوز. سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہم ای ویوز کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو میرے پاس ای ویوز 12 جو ہے وہ انسٹالڈ ہے. یہ میں نے جو ہے وہ انسٹال کیا ہوا اور اس کے اوپر ہم جو ہے وہ اپنی ورکنگ سٹارٹ کریں گے. سو ای ویوز جو 12 ہے یہ اس کا جو ہے وہ لیٹسٹ ورژن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. جو ای ویوز نے ابھی لیٹسٹ ورژن ایشو کیا ہے وہ ای ویوز 12 ہے. جب بھی ہم ای ویوز کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایک سٹارٹ اپ پہ ونڈو آ جاتی ہے. اگر آپ اس ونڈو کو نہیں سٹارٹ اپ پہ دیکھنا چاہتے تو یہاں سے آپ اس کو شو دس اسکرین آن سٹارٹ اپ پہ ان سلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے وہ اس کی ونڈو شو نہیں ہوگی. لیکن یہ اچھی ہے اگر آپ اس کو یہاں پر ہی شو کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ تو فرسٹ ون یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے اوپر کچھ انفارمیشن جو ہے وہ ای ویوز ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، جس میں سب سے پہلی جو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ نے کوئی ریسنٹ فائلز اوپن کی ہوئی ہیں، آپ کسی ریسنٹ ڈیٹا فائل پہ کام کر رہے تھے اور وہ آپ کے پاس اوپن ہے، تو یہاں سے آپ ایزیلی ان کو کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں اور اپنے کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. جی تو ای ویوز میں ہمیں جو سب سے پہلے اس کی ای ویوز کی جو سب سے پہلی ونڈو ہے ہمیں یہاں پر جو انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس میں سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے 3 پورشن ہیں. جو فرسٹ پارٹ ہے وہ آپ کا ای ویوز ورک فائل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. سیکنڈ پارٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سپورٹ ہے اس سے ریلیٹڈ، اینڈ تھرڈ پارٹ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ریسنٹ فائلز آپ نے اوپن کیے ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ کے کوئی نیو ورک فائل کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر کلک کرنے سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کو الگ سے ایک ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا کہ نئی ورک فائل کیسے جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے. اگر آپ نے آلریڈی کوئی کام کیا ہوا ہے اور اس کو ایز اے ورک فائل آپ نے سیو کیا تو آپ یہاں پر کلک کریں گے اور اس رسپیکٹیو ڈائریکٹری سے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں. تھرڈ آپ کے پاس ہے کہ آپ کوئی فارن فائل جیسے ایکسل وغیرہ کی کوئی فائل ہے تو اس کو اوپن کر سکتے ہیں. فارن فائل میں بہت سی فائلز ہوتی ہیں جن کو ای ویوز جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. تو ابھی ہم جو بات کریں گے وہ ایکسل کریں گے کیونکہ ایکسل جو ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے کہ آپ اپنا ڈیٹا ایکسل میں رکھ سکتے ہیں جو ایزیلی مینیجیبل ہوتا ہے. اور پھر تمام جو سافٹ ویئرز ہیں وہ ایکسل کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایکسل کی فائل کو وہاں پر یوز کیا جا سکتا ہے. جو سیکنڈ پارٹ ہے سپورٹ والا، وہاں پر آپ کے پاس ای ویوز السٹریٹڈ کا ایک پی ڈی ایف موجود ہے. اگر آپ وہاں جائیں تو تمام آپ وہاں سے پریکٹس کر سکتے ہیں، ای ویوز کو اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. اور فردر آپ کو ای ویوز کی ہیلپ چاہیے اگر یا آن لائن ٹیوٹوریلس بھی چاہیے، یہاں کلک کریں گے تو آپ ای ویوز کی ویب سائٹ پہ جا کر ان ٹیوٹوریلس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. کچھ پورشن جو ابھی سٹارٹ اپ میں ای ویوز ٹیوٹوریل ہی سے لے رہا ہوں تاکہ بیسک جو اسٹوڈنٹس کو اس کا انفارمیشن آ جائے، پھر ہم بیسک سے ایڈوانس لیول پہ انالیسس کی طرف جائیں گے.
ریسنٹ فائل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کچھ اگر جیسے میں کچھ فائلز کے اوپر کام کر رہا تھا تو وہ فائلز یہاں پر ہمارے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ کسی ایک فائل کو بھی کلک کریں گے تو وہ آپ کا فائل اوپن ہو جائے گی, آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو دوبارہ ونڈو کو نہیں دیکھنا چاہتے تو جسٹ یہاں پر آپ جو ہے وہ اس کو ان سلیکٹ کر دیں, اور ان سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو یہ دوبارہ ونڈو نظر نہیں آئے گی. سب سے پہلے ہم اس کی آلریڈی ایک جو ای ویوز کی فائل ہے, میں کیونکہ بیسک انٹروڈکشن دینا چاہ رہا ہوں تو ہم اس کے اندر ڈیٹا کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں. تو ڈیٹا امپورٹ کرنے کے لیے جیسے پریویسلی اس نے کہا تھا کہ ایکسل فائل کی جو ہے وہ امپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں سے ایک سمپل جو وے ایزی وے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو رسپیکٹیو ایکسل کی فائل اگر فار ایگزامپل آپ نے بنائی ہوئی ہے تو آپ اس فائل کو ڈریگ کریں اور یہاں پر ای ویوز کے جو یہ باٹم پارٹ ہے یہاں پہ لے آئیں. تو یہاں پہ شو کر رہا ہے کہ پلس کاپی مین یہاں پر وہ اس کی ایک کاپی جو ہوگی ڈیٹا کی کریٹ ہو جائے گی. یا پھر آپ اس کو ایکسل کو امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر جیسے نیکسٹ سٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو امپورٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو اب اگر ہمارے پاس یہ ڈیٹا آ گیا تو اس ڈیٹا کے اوپر جیسے ہی ہمارے پاس فائل آتی ہے تو اس کو سرٹن اس کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جس کو ہم نے فالو کر کے تو اپنی ڈیٹا کو جو ہے وہ اپنے اس ای ویوز میں لے کے آنا ہے. کیونکہ یہ جو بیسیکلی ہمارا جو ای ویوز ہے یہ اکانومیٹرک سے اور اکنامک ماڈلنگ پیکیجز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اسٹیٹسٹیکل پیکیجز میں یوز کیا جاتا ہے. تو یہ ڈیٹا ہمارا دو طرح کی کیٹیگرائزیشن میں ہوتا ہے, ایک ہمارا پینل ہوتا ہے اور ایک ٹائم سیریز ہوتا ہے. تو یہ ٹائم سیریز اور پینل دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی ڈیٹا اس میں امپورٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ نوڈ اس کو ریڈ کرتا ہے کہ یہ آئدر یہ پینل ڈیٹا ہے, اسٹرکچرڈ ہے, انسٹرکچرڈ ہے, پھر ٹائم سیریز ڈیٹا. تو اس کے اکارڈنگ پھر جو ہم نے انالیسس پرفارم کرنے ہوتے ہیں یا جو ٹیسٹ پرفارم کرنے ہوتے ہیں یہ ہمیں ریکمینڈ یا سجیسٹ کرتا ہے یا ان کی ایکسیس ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ پری ڈیفائن رینج میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں شیٹ 1 ہے. بیسیکلی یہ جو ایکسل کی فائل ہے اس کے اندر 3 شیٹس ہیں. تو ابھی جیسے کہ شیٹ 1 پہ کلک کیا ہوا تو یہاں پر ڈیٹا موجود ہے تو یہ اس ڈیٹا کو ریڈ کر رہا ہے. اگر میں شیٹ 2 پہ کلک کرتا ہوں تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ایمٹی ہے تو کوئی ڈیٹا شو نہیں ہو رہا, اگر ہوتا تو وہ شو ہو جاتا. 3 بھی ایمٹی ہے. تو ابھی ہمارا ڈیٹا شیٹ 1 میں پڑا ہوا ہے. ہم نے اور اس کی اگر کسٹم رینج سیٹ کرنی ہو آپ نے کہ اگر آپ نے جیسے ابھی یہ فرسٹ رو سے لے کر فرسٹ کالم سے لے کر 130th رو تک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ریڈ آؤٹ کر رہا ہے تو یہاں تک ڈیٹا ہے. اگر آپ اس کو ڈیٹا کو لمٹ کرنا چاہتے ہیں, کم رینج تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنے جو ہے وہ کالمز کو سیٹ کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنا جو پہلے ہی ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ اس کو سیٹ کیا ہوتا ہے تو آپ نے سارے ڈیٹا کو ڈریگ کرنا ہے. اندر اگر آپ بیس میں دیکھیں تو ریڈ سیریز بائی روز ٹرانسپوز انکم ڈیٹا, یعنی اگر آپ اس کو چاہتے ہیں یہ ابھی ورٹیکل فارم ہے, اگر آپ اسے ہاریزونٹل فارم میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو جسٹ کلک کریں تو یہ اس کو ٹرانسپوز کر دے گا. تو ڈیفینیٹلی یہ اس طرح کا ہمیں ڈیٹا نہیں چاہیے. تو اگر ہمارے پاس اس طریقے سے ڈیٹا ہوتا تو ہم اس کا ٹرانسپوز لے کے اس کو ورٹیکل فارم میں لے آتے جس میں ہر ویریبل اپنی رسپیکٹیو ڈیٹ کے اکارڈنگ شو ہو رہا ہوتا ہے. اب یہاں سے ہم اس کو نیکسٹ کرتے ہیں اور نیکسٹ کرنے کے بعد یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کی جو لائن 1 ہوگی وہ اس کے ہیڈر لائن ہوگی. ڈیفینیٹلی جو ہماری فرسٹ لائن ہے اس کو ایز اے ہیڈر کے طور پر اس نے لے لیا. ہیڈر ٹائپ ہمارے نیمز ہوں گے, یہاں پر ہم کوئی ڈسکرپشن نہیں دینا چاہتے, ہم اس کو ایز اے نیم ہی رہنے دینا چاہتے ہیں. اینڈ نیکسٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تھرڈ سٹیپ کے اندر امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہوتی ہے, اس کو آگے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ جو سم ٹائم آپ کا ٹیکسٹ آ رہا ہوتا ہے تو اگر آپ نے جیسے ٹیکسٹ ریپرزینٹنگ این اے, اگر کوئی این اے جو ہوتی ہے وہ ایمٹی فائل ہوتی ہے جس میں ڈیٹا نہیں ہوتا تو یہ اس کو این اے ناٹ اپلیکیبل کہہ سکتا ہے یا اس کو آپ کوئی نیم دے سکتے ہیں, آپ اس کو کوئی اور ویلیو اسائن کر سکتے ہیں. تو یہاں سے کی جا سکتی ہے, یہ اس کو بھی آگے کسی ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا. اگر آپ دیکھیں تو سیریز کا نیم اس نے دے دیا کہ یہ سیریز 1 ہے, جو اس نے یہ فرسٹ لائن کو ایز اے ڈیٹ کے طور پر جو ہے وہ پڑھ لیا کہ یہ اس نے ایز اے ڈیٹ کے طور پر ٹائم اور ڈیٹ کے ساتھ اس کو اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا. ڈسکرپشن ہے, ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ ڈیٹ وائز ہے, اس نے اس کو ریڈ آؤٹ کر لیا. اس نے اس کو ایز اے نمبر نہیں ریڈ کیا یا اس کو ایز اے کریکٹر ریڈ نہیں کیا بلکہ اس کو ایز اے ڈیٹ کے طور پر ریڈ کیا, اور ڈیفینیٹلی ڈیٹا ہمارا ڈیٹ میں ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ کرتے ہیں. تو نیکسٹ کرنے کے بعد یہ اب اس کی فائنل فارم آ گئی. یہ اس کی نمبر آف آبزرویشن شو کر رہا ہے 1 سے لے کر اپ ٹو سو آن, جو اینڈ تک ہمیں یہاں پہ شو کر رہا ہے 129 تک.
یہ سیریز 1 بیسیکلی اس نے ڈیٹ کی سیریز پڑھ لی، پھر اس کے بعد باقی جو ویریبل ہیں اس کو اس نے دیکھ لیا۔ اب اگر ہم یہاں پہ جائیں تو مینشن کر رہا ہے کہ اب یہ نئی ورک فائل یہاں پہ اوپن ہو جائے گی۔ سیریز کو اگر آپ نے ری نیم کرنا ہے تو آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں اور اس کو کوئی اور جیسے کوئی نام وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو نام دے سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو وہی نام رہنے دیتے ہیں اینڈ سو آن۔ ڈیٹا فریکوینسی یہاں پہ کیونکہ یہ کوارٹرلی ڈیٹا تھا تو اس نے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ساتھ ہی کوارٹرلی ڈیٹا کو ڈیٹیکٹ کر لیا کہ یہ ڈیٹا ہمارا کوارٹرلی ڈیٹا ہے۔ اینڈ ڈیٹ اسپیسیفائڈ بائی ڈیٹ سیریز، اگر آپ بیسک اسٹرکچر پہ دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس بہت سے آپشن ہیں، یہاں سے آپ کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کیا رکھنا چاہتے ہیں، کیا ریگولر فریکوینسی میں رکھنا چاہتے ہیں یا جو سیریز اس نے ڈیٹیکٹ کی ہے وہ ہے یا پینل ڈیٹا ہے اینڈ سو آن۔ تو ابھی ہم اس کو جو اس نے اسپیسیفائڈ بائی ڈیٹ سیریز کا ہے ہم اسی کو رہنے دیتے ہیں کیونکہ اس نے خود سے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا۔ ساتھ ہی ہم اس کو فنش کرتے ہیں۔ یہ لنک امپورٹڈ سیریز اینڈ الفا آبجیکٹ ٹو ایکسٹرنل سورسز، اگر کوئی ایکسٹرنل سورسز پہ لنک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کلک کر سکتے ہیں، موسٹلی ہم اس کو نو ہی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس اپلوڈ جو ہے وہ ہو گیا ہے اور ہمارے پاس یہ سیریز جو ہے وہ یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے وہ شو ہو گئی۔ اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ سب سے پہلے کیا انفارمیشن دے رہا ہے، یہاں پہ بیسیکلی وہ جو ہماری ایکسل کی فائل تھی اس ایکسل کی فائل کے اندر ہمارے پاس یہ ویریبلز تھے، جی کا ایک ویریبل تھا، جی ڈی پی کا تھا، انویسٹمنٹ کا تھا، پی سی کا تھا، اور یہ سیریز جو ڈیٹڈ سیریز تھی جو بیسیکلی اس نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا اور ایز اے اس نے جس کی بیس پہ اس نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا کہ یہ کوارٹرلی سیریز ہے یہ ڈیٹڈ سیریز ہے، اس کو اس نے سیریز 1 کا نام دے دیا۔ تو آپ اس کا نام وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ یہ بیٹا جس کو سی سے ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ کوفیشنٹس کی ویلیو دیتا ہے، جب ہم اس کو ریگریشن وغیرہ پرفارم کریں گے اس کے بارے میں یہاں بتائے گا۔ اور ریزٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے یہ ریزیڈیو سے ہوتے ہیں کہ جب ریگریشن میں ہم رن کرتے ہیں اس کے جو ریزیڈیوز بنتے ہیں یا اس میں سے ہم جو ایرر نکالتے ہیں یہاں پر اس کی جو ایررز ہوتے ہیں وہ سیو ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بیسیکلی اس نے ڈیٹا یہاں پر جو ہے وہ امپورٹ کر لیا، لیکن یہاں پر ایوری سیریز جو ہر سیریز ہے ہر ویریبل کے طور پر اس کو جو ہے وہ اس نے ویریبل کو ایز اے سیپریٹ سیریز کے طور پر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیا ہے۔ اور ای ویوز کام بھی ایسے کرتا ہے کہ جیسے ایکسل ہو گیا یا اسٹیٹا ہو گیا وہ پورا ایک ڈیٹا فریم کے ساتھ کام کرتے ہیں، مین ہر ویریبل کو انہوں نے پراپرلی الائن کیا ہوتا ہے کہ مینشن ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹ ہے، جیسے ابھی لاسٹ ہم اس کو دیکھ رہے تھے یہاں پہ اگر جی کا ویریبل ہے پھر جی ڈی پی کا ہے، لیکن جو ای ویوز ہے وہ ہر جو ہمارے ویریبل ہوتا ہے اس کو ایز این سیریز کے طور پر کنسیڈر کر لیتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آبجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرتا ہے، اور پھر ہم اس کی بیسس پہ ہی آگے فردر جو ہوتے ہیں وہ انالیسس پرفارم کرتے ہیں۔ سیکنڈ میتھڈ اگر آپ امپورٹ کا دیکھنا چاہتے ہیں تو فائل پہ بھی آپ جا سکتے ہیں اور فائل سے جا کر آپ امپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ امپورٹ فرام فائل پہ جا کے آپ اس ریسپیکٹیو فار ایگزامپل میں اسی کچھ جاتا ہوں اور فرام ایکسل کی فائل جو بھی ہمارے پاس جو ہوگی اس کے اکارڈنگ ہم اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ بیسک کا فولڈر تھا میرے پاس اور یہاں پہ ابھی کیونکہ وہ آٹومیٹیکلی اس کو ڈیٹا میں ریڈ کر رہا ہے تو میں اس کو آل فائل کے ساتھ کلک کیا ہو تو ہم اس کو ڈیٹا پہ کلک کر لیتے ہیں۔ انسٹیڈ آف دس فائل میں اس کو دوسری فائل کے ساتھ لیتا ہوں اور یہ اب کیونکہ ایرر دے رہا ہے جو ڈیٹا وہ امپورٹ کر رہا تھا وہ سیم والا تھا، میں اس کو ذرا سا تھوڑا سا ڈفرینٹ تاکہ کچھ اور چیزیں ایکسپلین کرنی ہے تو اس کے ساتھ جو دوسری فائل تھی اس کو ہم امپورٹ کرتے ہیں بیسکس، اور یہاں رزلٹ کی فائل میں امپورٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ چیزیں ایکسپلین کر سکوں۔ اوور رائٹ کر لیتے ہیں ہم سب کو، تو یہ تمام جو انفارمیشن تھی وہ ہمارے پاس اوور رائٹ ہوگی، جو انفارمیشن یہاں پہ موجود تھی وہ ساری کی ساری ہمارے پاس انفارمیشن اس نے اس کو یہاں پر جو ہے وہ اوور رائٹ کر دیا۔ اوکے جی، اب اس میں ایک تو اس طریقے سے بھی ہم امپورٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا جو میتھڈ ہے اور بھی ڈفرینٹ میتھڈز ہیں ان کے تھرو بھی آپ امپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو ونس ڈیٹا آپ کا اوپن ہو جاتا ہے تو اب آپ کے سامنے کچھ ونڈوز شو ہو رہی ہیں،
وہ ونڈو سب سے اگر آپ ٹاپ کی دیکھیں تو یہ آپ کی کمانڈ کی ونڈو کو شو کر رہا ہے کہ یہاں پر آپ بیسیکلی جتنی بھی اگر آپ کمانڈ بیس ایگزیکیوشن جو ہوتے ہیں وہ کمانڈ جو ہے انٹر کر کے اس کو آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو اس کا پورشن ہوتا ہے یہ پورشن بیسیکلی اس کی آبجیکٹ ونڈو کو یا ایکچولی کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا ہے تو ڈیٹا کی وجہ سے ہم اس کو ورک فائل کہتے ہیں. ورک فائل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہمارا تمام جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ شو ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ یہ والی بلینک والی ویڈیو ہے تو جتنے بھی ہم آگے کوئی کام کریں گے وہ سارے یہاں پر ہی اوپن ہوں گے تو اس کو ہم آبجیکٹ ونڈو کا نام دیتے ہیں کہ یہ ہمارے آبجیکٹس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرے گا. فار ایگزامپل اگر میں کوئی سیریز کھولتا ہوں جی ڈی پی کو میں نے فار ایگزامپل اوپن کیا تو اب یہ جتنی بھی چیزیں کھلیں گی وہ یہ سارے آبجیکٹ یہاں پر اس کے ساتھ ہی کھلیں گے جن کو آپ ریسائز کر سکتے ہیں, انکریز کر سکتے ہیں, ڈیکریز کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ کا جو بھی آپ کا ورکنگ بیسیکل انوائرمنٹ ہے وہ یہ والا ایریا ہے جو آپ کو بلو نظر آتا ہے. تو یہاں پر آپ سارے جو ہوتے ہیں وہ ورک پرفارم کریں. جو ٹاپ کا پارٹ ہے وہ کمانڈس کا جو ہے وہ پارٹ کہلاتا ہے. اس کے بعد آپ کا اگر دیکھیں یہاں پر تو جو آپ کے پاس جو ٹاپ کی سائڈ آ جاتی ہے یہ یہاں جو ٹاپ کے اوپر ہے اسے ہم مین مینیو کہیں گے کہ یہ ہمارا مین مینیو ہے جہاں سے ہم بہت سی چیزیں جب آگے کام کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کون کون سی انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے جس کو ہم جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور ان ریسپیکٹیو مینیوز کے اوپر ہم جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. جو اس کا بیس میں دیکھیں تو یہاں آپ کے پاس پاتھ انالیسس یعنی آپ کی وہ جو فائل جہاں پہ سیو ہو رہی ہے اس کی پاتھ دے رہا ہے, ساتھ میں کچھ اور انفارمیشن شو ہو رہا ہے. یہ جو ورک فائل ہے بیسیکلی اس کے اندر ابھی ہم ایک ورک فائل پہ کام کر رہے ہیں جو ڈیٹا کے نام سے سیو ہے. اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ اور بھی ورک فائل کریٹ کر سکتے ہیں, اس کو الگ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جو ورک فائلز ہوتے ہیں یعنی آپ ایک وقت میں اگر یہ ڈیٹا میں نے یہاں سیو کیا ہے تو دوسرے پیج کے اوپر میں نیا ڈیٹا جو ہے وہ سیو کر سکتا ہوں اور اس کے اوپر بھی کام کر سکتا ہوں انٹرچینجبلی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم ایکسل کی شیٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی شیٹ 1 پہ شیٹ 2 پہ جا سکتے ہیں اور شیٹ 3 پہ جا سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم یہاں پر ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ویریبلس جو ہوں گے وہ جتنا بھی آپ کی ورک ہوگی جو بھی آپ سیو کریں گے وہ یہاں پر آپ کی جو فائل ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ شو ہو جائے گا. اب دو چیزیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے سب سے پہلے ایک ورک فائل کا مینیو ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ورک فائل کا مینیو ہے اور ایک اگر میں نے یہ سیریز اوپن کیا تو یہ اس کا اپنا مینیو ہے. اب ورک فائل کے مینیو میں ڈیفینیٹلی وہ ورک فائل کے لحاظ سے جو ہے وہ چیزیں یا انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے اور جبکہ جو ہماری سیریز ہوگی اس کے اکارڈنگ وہاں پہ سیریز سے ریلیٹڈ جو بھی ہم ڈفرینٹ ٹیسٹ وغیرہ پرفارم کر سکتے ہیں وہ شو ہو رہے ہوں گے. فار ایگزامپل اگر میں اس کو یہاں پہ ورک فائل پہ جاتا ہوں تو یہاں پر ویو میں جاتے ہیں تو ویو میں ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ آپشن ہیں جو ورک فائل کے اوپر ہم رہتے ہوئے کوئی کام کر سکتے ہیں. جیسے کمپیئر ہے, اسٹیٹسٹک ہے, آپ سنیپ شاٹ لے سکتے ہیں, آپ ڈی سلیکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی میں نے یہاں پر ان تمام کو اگر فار ایگزامپل سلیکٹ کیا تھا تو اب اگر میں ویو میں جا کے ان کو ڈی سلیکٹ آل کروں تو یہ سارے ان سلیکٹ ہو جائیں گے. اسی طریقے سے پراک کے انفارمیشن میں جو فائل سے ریلیٹڈ ہیں ورک فائل سے ریلیٹڈ ہیں وہ اور انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے. کوئی نیا آبجیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, نئی سیریز کریٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی کو آپ ری نیم کرنا چاہتے ہیں, ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ تمام انفارمیشن ہے. اور یہاں اگر آپ ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ان کی جو ڈیٹیلز ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم یہاں پر ان کی نیا آبجیکٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے. اس کو آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ یوز ہوتا ہے کہ کیسے اگر کوئی نئی سیریز یا نئی ایکویشن ہم نے کریٹ کرنی ہے تو اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا. اینڈ ڈیٹیل پہ کلک کیا تو یہ آپ کے پاس ڈیٹیل کی ساری انفارمیشن ہر کی ویریبل کیا آ جائے گی. لاسٹ ڈیٹ ڈسکرپشن اگر ہوتی تو وہ مینشن ہو جاتا. شو میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور بھی انفارمیشن ہے جو ٹائم ٹو ٹائم یوز ہو کرتے رہیں گے. اگر ہم اس کی سیریز کے مینیو پہ چلے جائیں تو سیریز کے مینیو میں ہمارے پاس وہ سیریز ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اور اس سیریز کے اندر وہ بیسک جو ڈیٹا ہے فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس جو سیریز تھی یہ ریلیٹڈ ٹو جی ڈی پی تھی تو یہ جی ڈی پی جو کہ یو ایس کا ڈیٹا ہے اس کے اکارڈنگ انفارمیشن جو ہے وہ یہاں میں میسر ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو آپ یہاں پہ سیریز کے اکارڈنگ اس کو موومنٹ ری سائز انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں. بہت سی اس کی آپشنز ہوتے ہیں جو آپ ان کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں. سارٹ کی آپشن ہے. اس مینیو میں آپ کے پاس بہت سی آپشن ہیں جو نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے.
فریز نیم اینڈ سو آن. ویو پہ جائیں تو یہ ویو میں آپ کو کچھ جو اس سیریز سے ریلیٹڈ ہم کچھ ٹیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں وہ تمام انفارمیشن یہاں پہ موجود ہے. پراک میں بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کنٹینیوسلی یوز کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے، جس میں ایکویشن جنریٹ کرنا، کلاسیفیکیشن ہے، ری سیمپل ہے اینڈ مینی ادر تھنگز ہے. آبجیکٹس سے ریلیٹڈ کچھ آپشنز ہیں جن کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. پراپرٹیز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سیریز کے تو وہ بھی آپ اس کو یہاں سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اینڈ سو آن. تو یہ تمام انفارمیشن ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ ای ویوز پہ موجود ہوتی ہے. یہ اور یہاں پہ جتنی بھی انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے ان کو ہم آبجیکٹس کا نام دیتے ہیں، اور آبجیکٹس میں ہمارے پاس بیسیکلی یہاں پہ بیسیکلی ایک تو ہمارے پاس ویریبلس آ جاتے ہیں. یہاں پہ پھر ہم یہیں پہ ہمارے پاس جو ہوں گے وہ ایکویشنز بھی اگر ہم یہاں پہ سیو کریں گے وہ آ جائیں گی. اگر کوئی گرافس بناتے ہیں تو وہ گرافس بھی یہاں پر ہمارے جو ہیں وہ شو ہو رہے ہوں گے. اینڈ تمام جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ یہاں پر ہماری جو ہے وہ شو ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کو آپ کسی بھی سیریز کو کلک کر کے آپ اس رسپیکٹیو سیریز کو اوپن کر سکتے ہیں، اور اس سیریز کو ہم گروپ وائز بھی اوپن کر سکتے ہیں، اور گروپس کے اکارڈنگ ہم ان کو اوپن کر کے اس کے اوپر ڈفرینٹ گروپ سے ریلیٹڈ جو انالیسز ہوتے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. اور بہت سے اس میں فلیکسیبل چیزیں ہیں جن کو آپ ایزیلی ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس کے اندر آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ اس ویڈیو کے لیے کافی ہے جو ہم نے کیا ہے. نیکسٹ ویڈیوز کے اندر جیسے جیسے ہمارے پاس ہم آگے کام کرتے جائیں گے تو چیزیں ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کرتے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.